دعوتی و اصلاحی اور روحانی علاج سے متعلق قرآن و سنت کی روشنی میں مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل عارف محمود سلفی آفیشیل کو سبسکرائب کیجیے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ سوال ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ رقیہ شریعہ جو ہے وہ ہر بندہ نہ سنے، طبیعت خراب ہوتی ہے، تو طبیعت خراب ہو تو کیا کریں؟ میں نے اس طرح نہیں کہا جس طرح آپ سوال میں آپ عرض کر رہے ہیں کہ رقیہ شریعہ نہ سنیں۔ رقیہ شریعہ قرآن کی آیات ہیں، آپ اس کو سن سکتے ہیں اللہ کی توفیق سے، لیکن میں نے صرف یہ گزارش کی تھی کہ جو بیمار ہوں، بیمار سے مراد کہ جن کو آسیب کا مسئلہ ہے، جنات کا مسئلہ ہے یا جادو کا مسئلہ ہے، جادو کے ذریعے ان کے جسم پر کسی جن کو مقید کر دیا گیا ہے، پابند کر دیا گیا ہے، ایسا شخص جب رقیہ شریعہ سنے گا تو اس کی اس تکلیف کے اندر اضافہ ہو سکتا ہے۔ وہ کیوں ہو سکتا ہے؟ کہ جب اس کے ساتھ جن ہے یا جادو کے ذریعے ہے یا ویسے ہے، تو جب وہ رقیہ شریعہ والی جو آیات ہیں جب وہ بار بار سنے گا تو وہ اس کے جسم کے اندر حاضر ہونا شروع ہو جائے گا۔ اب جب حاضر ہوگا تو جن گھروں کے اندر وہ مریض موجود ہیں، تو جب وہ حاضر ہوں گے تو گھر والوں کے علم میں نہیں ہوگا کہ ہم نے اس سے آگے کیا کرنا ہے، اس کا علاج، تو اس وقت گھر والوں کے لیے بھی پریشانی کا باعث ہوگی اور اس مریض کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے کوشش اس بات کی کرنی چاہیے کہ آپ کسی بھی معالج سے مشورہ کر کے پھر اس کو سنیں، تاکہ اگر طبیعت خراب ہوتی ہے، مریض کو دورہ پڑنا شروع ہو جاتا ہے، اس کا جن حاضر ہو جاتا ہے، مثال کے طور پر اس کا جن حاضر ہو گیا، اس نے کہنا ہے کہ ہاں جی میں حاضر ہو گیا، بتا میں کیا کروں؟ آپ زیادہ سے زیادہ یہی کہیں گے نا، ہاں بتا تجھے کس نے بھیجا، کہاں سے آیا، اچھا تو اس کو چھوڑ دے، ٹھیک ہے۔ جب آپ یہی پوچھیں گے تو وہ کہیں گے چھوڑنے کا طریقہ بتا، آپ کیا بتائیں گے اس کو؟ نہیں بتا سکیں گے۔ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ جسم کے اندر زیادہ دیر تک حاضری ہونے کی وجہ سے اس بندے کا، اس مریض کا مرض بڑھتا چلا جائے گا۔ یہ جو آج کل کہتے ہیں نا جی وہ بڑا کمال کیا جی فلاں حضرت صاحب نے، جی فٹافٹ جن حاضر کر لیتے ہیں۔ جن حاضر کرنا کون سا مشکل کام ہے؟ 5 منٹ کے اندر حاضر ہو جاتا ہے۔ جن حاضر کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، اصل چیز یہ ہے کہ اس جن سے اس مریض کے جسم کو خالی کروانا اصل کام ہے۔ تو جس وقت وہ کہے گا کہ اب بتا میں نے کیا کرنا ہے، کیسے جسم خالی کروں، تو عام بندے کو علم نہیں ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جب رقیہ شریعہ بغیر معالج کے مشورے کے اپنے طور پہ سنانا شروع کریں گے تو اس مریض کے مرض میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ لہذا کوشش اس بات کی کیجئے کہ جب بھی اس طرح کا کوئی عمل کرنا ہو تو ایسے شخص کو تلاش کریں کہ جو شرک سے پاک علاج کرتا ہو، قرآن سے علاج کرنے والا ہو، پھر آپ اس سے مشورہ کرنے کے بعد اپنے مریض کو رقیہ شریعہ سنائیں۔ باقی رقیہ شریعہ سے اختلاف نہیں ہے، یہ قرآن کی آیات ہیں اور اللہ نے ان کے اندر شفا رکھی ہے، صرف طریقہ کار سمجھنا ضروری ہے۔ طریقہ کار سمجھے بغیر اگر ہم کریں گے تو ہمیں نقصان کا اندیشہ ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور پھر اس کے بعد عمل کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔